السلام علی الحسین۔ اس حادثے پہ آج بھی گریاں ہیں بہروبر، اس حادثے پہ آج بھی گریاں ہیں بہروبر، اللہ یہ تلاطم پرہول جو شر، یہ کفر الحفیظ عدوان الحذر، پانی سی چیز وہ بھی بن ہو حسین پر، مولا کسی پہ کوئی نہ ایسی جفا کرے، مولا کسی پہ کوئی نہ ایسی جفا کرے، کافر پہ بھی نہ بند ہو پانی خدا کرے، کافر پہ بھی نہ بند ہو پانی خدا کرے۔ بزم سخن کے گور نشست کے ساتھ ذوالفقار علی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آج ہماری نشست میں تشریف فرما ہے شہر کے معروف ثناخواں اور نوخواں جناب اقبال ساقی صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اردو مرثیے نے، اردو سلام نے ادب کے دامن کو وسعت دی ہے۔ گویا میں یہ کہوں گا کہ ذکر شبیر کے ساتھ ساتھ اردو ہے اور اردو کے ساتھ ساتھ ذکر شبیر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کب ہے اردو فنا پذیر کے یہ، کب ہے اردو فنا پذیر کے یہ، ذکر شبیر کی امان میں ہے۔ چونکہ براہ راست پروگرام کا تعلق اردو ادب سے ہے، اقبال ساقی صاحب خاندانی طور پہ ثنا خوانی کے شعبے سے منسلک ہیں، اور ابھی ہماری گفتگو جاری تھی کہ آپ نے فرمایا کہ 13 سال کے عرصے سے جو ہے عمر سے آپ جو ہے ثنا خوانی کے ساتھ منسلک ہیں، اور آپ کے بھائی وغیرہ اور آپ کے والد مرحوم بھی اسی شعبے سے منسلک تھے۔ ساقی صاحب کو مدعو کرنے کا مقصد یہ ہے چونکہ ہم ساقی صاحب چاہ رہے ہیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے اسپیشل پروگرام، خاص طور پہ نوحہ سلام اور اب یوں کہے مرثیے کے حوالے سے پروگرام ہم نے ترتیب دے رکھے ہیں، تو اس سلسلے کا پہلا پروگرام ساقی صاحب آپ کے ساتھ ہے، تو ایک بار پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہم ذرا سا منفرد گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین بہت ساری چیزیں جو ہے وہ شعبہ ہے، وہ سرمایہ ہے، اسی طرح آواز بھی سرمایہ ہے، وہ بھی ایک شعبہ ہے جس کی باقاعدہ طور پہ پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے اور ٹریننگ سینٹرز ہونے چاہیے۔ ہمارے شہر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی آواز کی دنیا سے منسلک افراد ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت پروگراموں میں تشریف لے جاتے ہیں اور ایک مقام رکھتے ہیں۔ ساقی صاحب ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاں دیگر تمام شعبوں کے لیے باقاعدہ طور پہ سینٹرز قائم ہیں، تو آواز کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور ایک سرمایہ بھی ہے۔ کوئی خاص پلیٹ فارم نہیں ہے، آپ محسوس نہیں کرتے اس چیز کو؟ بالکل ذوالفقار بھائی، سب سے پہلے اسکردو ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے مدعو کیا اور ذکر آل محمد پڑھنے کا آپ لوگوں نے موقع بخشا، فراہم کیا، آپ کا شکریہ۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، واقعی میں ایک المیہ ہے۔ ایک وزیر ہمارے اگر اسمبلی میں دیکھا جائے تو پھر اس چیز کے لیے مختص ہے وزیر ثقافت۔ جی تو ثقافت کے حوالے سے اگر ہم بات کیا جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے واقعی میں اس میں جو آواز کا اور ہمارے جو مخصوص ایک لہجے کی آواز، لہن، طرز بھی یہ ثقافت کا حصہ ہے، ثقافت کا بالکل حصہ ہے۔ اس پہ بالکل کام نہیں ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس بڑے اچھے پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے پڑھنے والے، یعنی کہ اگر ملکی سطح پہ دیکھا جائے یا ورلڈ لیول پہ بھی دیکھا جائے تو ہمارے پاس کمپیٹ کرنے والے، ہمارے پاس کمپیٹنٹ لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دبے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا استاد محترم اگر دیکھا جائے جناب نیّر عباس صاحب، نیّر عباس صاحب کا ثانی نہیں ہے، لیکن اگر ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم مہیا ہو جائے تو یہ مزید لوگ پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ دب رہے ہیں۔ ابھی جو اچھے جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ یہی ٹریننگ سینٹر نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی پلیٹ فارم پراپر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی آواز ختم ہو رہے ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں پہ سیزنل ہوتی ہے، یا یہ ماتموں کے ایام میں یا عید کے ایام میں ہی پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس وجہ سے کافی حد تک تقریباً لوگوں کے انٹرسٹ تقریباً ختم ہو رہے ہیں، بالکل۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ تو ساقی صاحب اسی چیز کو ہم بھی محسوس کرتے آ رہے ہیں۔ ابھی میں سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ساقی صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر آواز کا تعلق ریاضت سے ہے، اور جہاں سے آپ کی ریاض یا ریاضت ختم ہو وہیں سے آواز اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ آپ کے ہاں مشق سخن آپ یوں کہیں، یہ مشق یا کہیں آواز کے حوالے سے کس قدر ہیں؟ آپ ابھی بھی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں یا پھر کبھی کبھار سیزنل جیسے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ ہاں بالکل، اس وقت تقریباً سیزنل میں آ چکا ہے، کیونکہ پلیٹ فارم سالہ سال مہیا نہیں ہوتے، اس وجہ سے ایک اپریشیٹ یہاں پہ نہیں ہوتی اس چیز کی، اس کی کوئی خاص اہمیت ابھی کم ہوتا جا رہا ہے، قدر کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اور گھریلو مصروفیات کی وجہ سے کچھ پریشانیاں واقعی میں ظاہر سی بات ہے بڑھ جاتے، تو ود دا پیسج آف ٹائم ہماری دیکھا جائے تو پھر باقی مصروفیات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، زندگی کے اور بھی جو شعبہ ہے زندگی ہے،
اس لیے کم ہو گئے ہیں. پہلے میرا پراپر ہوا کرتے تھے نماز صبح کے بعد قرآن شریف کی تلاوت, اس کے بعد میں کم سے کم 3 نعت اور 3 قصیدے میں پڑھا کرتے تھے. اس وقت اس ایریے میں بھی دیکھا جائے تو میرے نائبرس میں کوئی نہیں تھا, اکیلا میں میرا گھر جو تھا وہ اکیلے میں ہوا کرتے تھے, تو کوئی کسی کو ڈسٹرب بھی نہیں ہوتا تھا. اب مجھے نہ پڑھنے کی ایک وجوہات یہ ہے نہ پڑھ سکنے کی, اب نائبرس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, بچوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بس سیزنل جب موقع ملتا ہے تو پھر کوشش کر لیتا ہے یار ریاضت سے لگا رہا ہوں. بالکل بالکل, مطلب یہ کہ ریاضت کے لیے بھی اب آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے, کیونکہ پھر وہی بات گھوم پھر کے ثاقب صاحب کے آپ کی آواز کا تعلق جو ہے یقیناً وہ آپ کے شعبے سے ہے, اور آپ اس کو جو ہے مستقل طور پہ ذریعہ معاش اگر ایسا بنا سکتے کاش, تو آپ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. آپ کو گھر بھی چلانا ہوتا ہے اور آپ بچوں کی ضروریات کے بھی دیکھنا ہوتا ہے. بہرحال ایسا ہی. اور ثاقب صاحب ہم آپ کو دیکھتے ہیں یقیناً سوشل میڈیا کے ذریعے اور براہ راست بھی کہ آپ جو ہے ہمارے یہاں مرکزی جو اجتماعات میں مخصوص آپ کا ایک لہجہ ہے, اور آپ کی ماشاءاللہ سے آواز کا جو زیر و بم ہے وہ ایک انفرادیت کے ساتھ آپ حاضر ہوتے ہیں, آپ کی حاضری ہوتی ہے. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں, آپ بلتی کلام میں اور اردو کلام میں ایک طرز کے حوالے سے فرق محسوس کرتے ہیں؟ مشکل کون سا کلام آپ کو لگتا ہے؟ جی بالکل, اگر اردو اور بلتی طرز میں کمپیئر کیا جائے اور پڑھنے کے اس میں دیکھا جائے تو پھر اردو پڑھنا آسان ہوتا ہے بلتی پڑھنے کی نسبت. بلتی کے جو لحن و ادا سے طرز سے اتار چڑھاؤ ہے ایز کمپیئر ٹو اردو دیکھا جائے تو پھر واقعی میں وہ کافی حد تک مشکل ہے. اردو پڑھنے میں ایزی ہوتا ہے ایک یہ. دوسری بات مشکل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بلتی تقریباً جو طرز ہے وہ نایاب ہو چکے ہیں, اب ہمارے محفلوں سے دور ہو چکے ہیں. ہم بلتی قصیدے کو بھی بلتی منقبت کو بھی ہم اردو کے طرز میں پڑھنا شروع کر دیا ہے. اس وجہ سے ہم بلتی جو پرانے جو طرز ہیں ان سے ہم دور ہو چکے ہیں. اب بار بار جب سننے کو اردو ملتا ہے تو پھر ہماری بھی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے, اور ہمارے بچوں کا بھی دیکھا جائے تو ابھی جو چھوٹے بچے ہیں ان کی بھی جو ذہنیت رجحانات ان کی طرف ہو چکے ہیں, یعنی کہ اردو کی طرف جا چکے ہیں. تو اس لیے اب ہم بھی جب اسی انوائرمنٹ کا سوسائٹی کا حصہ ہے تو ہمارا بھی ظاہر سی بات ہے مینٹلی ہم بھی اس کی طرف موو ہو جاتے ہیں اردو کی طرف. تو اردو پڑھنے میں ایزی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو بلتی لینگویج, اور بلتی میں پڑھنا, بلتی طرز کو اپلائی کرنا, اس کے ساتھ جڑے رہنا کسی کی بس کی بات آپ یوں کہیں مشکل ہو جاتا ہے. ثاقب صاحب بڑی اچھی بات کی ہے. ناظرین, اردو ہو یا بلتی ہو, بلتی زبان کی جب آپ بات کریں تو وہ مقامی ایک طرز ہے, مقامی ثقافت ہے, اور مقامی آپ یوں کہیں کہ ٹریڈیشنل ہمارے ہاں طریقہ چلا آ رہا ہے. تو یہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے. اور اردو اس لیے چونکہ اس میں زیادہ لوگ پیغام کو سن سکتے ہیں. اور ثاقب صاحب آپ کو یقیناً بہت ساری ابھی ہمارے نوجوان آپ یوں کہیں کہ نئے جو نوآموز ثناخوان اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, آواز کے متعلق آپ ان کو مختصراً کیا مشورہ دیں گے کہ آواز یقیناً ایک عمر کے ساتھ ساتھ اس کی وہ اس میں کمی آ جاتی ہے, ظاہر ہے یہ تو ہر کسی کے ساتھ, تو کیسے برقرار رکھا جائے؟ اس کو برقرار رہنے کے لیے سب سے پہلے تو ریاضت کی ضرورت ہے. بالکل, واقعی میں آن ڈیلی بیسس اگر وہ ایک روٹین کے تحت اگر ریاضت کرتا رہے تو یہ بڑا فروٹفل ہوگا. جو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ جو کولڈ ٹائپ کے یعنی کہ مشروبات ہیں, جوسز وغیرہ ہے, ان میں سارے کے سارے کیمیکلز ہوتے ہیں. ہمارے موسٹلی ہمارے محفلوں میں دیکھا جائے, ہمارے دعوت کے پروگراموں میں دیکھا جائے تو وہاں پہ موسٹلی ہم سب سے پہلے اسی چیز کو لایا جاتا ہے, جس سے ہمارے گلے پر واقعی میں برا اثر پڑتا ہے, اور تھوڑی ہی وقت میں وہ جو معیار ہوتا تھا وہ گر جاتے ہیں بہت جلد. بالکل, تو اس لیے ان چیزوں سے تھوڑا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ناظرین, اقبال ساقی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. بزم سخن آپ دیکھ رہے ہیں, اور ہمارا اولین مقصد یہ ہے کہ خطے کے ادب کو, مقامی ادب کو اردو زبان کے ذریعے ترویج دیں تاکہ خطے میں معیاری ادب کا فروغ ممکن ہو سکے. محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اقبال ساقی سے ہم کلام بھی سنیں گے. کلام سننے سے قبل میں یہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں جدید مرثیہ نگاری میں حضرت جوش ملی آبادی کا نام سر فہرست آتا ہے جدید مرثیہ نگاری میں. اس کے علاوہ سوز و سلام میں استاد شہید صفت جعفر کا نام آتا ہے. جوش ملی آبادی کے میں ایک بند سے جو ہے اقبال ساقی سے میں کلام کی فرمائش کروں گا. جوش صاحب نے فرمایا کہ اس حادثے پہ آج بھی گریہ ہے بہروبر, اس حادثے پہ آج بھی گریہ ہے بہروبر, اللہ یہ تلاطم پرہول جو شر, یہ کفر الحفیظ یہ عدوان الحذر, پانی سی چیز وہ بھی بن ہو حسین پر, مولا کسی پہ کوئی نہ ایسی جفا کرے, مولا کسی پہ کوئی نہ ایسی جفا کرے, کافر پہ بھی نہ بند ہو پانی خدا کرے, کافر پہ بھی نہ بند ہو پانی خدا کرے. یا حسین
یا حسین سبحان اللہ. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے. اے چاند جلوگر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر سبحان اللہ. خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے یہاں سے. اے چاند کربلا کے سبحان اللہ. پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے. اے چاند کربلا کے بازو کتے یہیں پر عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا پانی بلا نہ پائے. اے چاند کربلا کے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سربری دلاشے. اے چاند کربلا کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ساقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. انتہائی پرسوز سلام جو ہے آپ پیش کر رہے تھے. ناظرین میں نے عرض کیا ساقی صاحب کا تعلق اس شہر کے ان شخصیات میں سے ہے جنہوں نے اپنی آواز کے بلبوتے پہ یقیناً جو مقام حاصل کیا. اور یہ ایک دلچسپ بات ہے ساقی صاحب کہ آواز کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ آواز وہ طاقت ہے جو کم عرصے میں بہت زیادہ بلندیوں کو بلندی تک پہنچا دیتی ہے. آواز ہی وہ طاقت ہے. تو بات پھر وہی ہے کہ اب ظاہر ہے ان کو برقرار رکھنا تو یہ ایک اہم بات ہوگی اور ظاہر ہے پراپر پلیٹ فارم اس کو پلیٹ فارم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مشق سخن جاری ہو اور نئے طرز نئے آنے والے لوگ. تو آپ کا خاصہ جو ہے آپ کی وجہ شہرت جو ہے بلتی کلام میں ہے بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقامی زبان کی ترویج ہو فروغ ہو اور اس کو پھیلانے میں یہ ایک اہم بات ہے. خیر یہ
بہرحال کار خیر جاری رہنا چاہیے. بلتی کلام اگر آپ عطا کرتے ہیں تو یہ آپ کی بڑی نوازش ہوگی. پھر اسی کے ساتھ جو ہے ہم یقیناً اجازت چاہیں گے. بلتی کلام آپ تمام کی سماعتوں تک منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ساقی صاحب سے گزارش ہے کہ کلام عنایت کیجیے. جناب قبلہ آغا سجاد اطہر صاحب جی جی سجاد کلام چکلے جو جی جی بنام کسل میں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. السلام علیکہ الطالب بنبي المقتول بكربلاء. سلام للقلفو تمام ازان مرسوم سد حسین زرن چچما لوک پیزانگ مرسوں سے نیا سماتمی گنچس تبد سمنچ حسین تسنیم گن مساکر باہرانگ مرسوں سے. سلام گل فور چلی مکچو ینگی فوتو سے مچر زرن چنگیا دم سے مانگ مرسوں سے. سفیر فنتونے بیوسد امام مکینہ ترگل فکو فی الامین تن ملاگ مرسوں زد دنیا دی دیاں پلال تس سو سے ناس مد مسلم زیادی اندوغی کھر بزانگ مرزوں سے